جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے۔ آپ کی دعاؤں سے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کی تھی کہ ایسے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جو پہلے نہیں آئے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا شراز بھائی، ہم جاتے تھے ان جگہوں پر جہاں لوگوں نے اس مخلوق کو دیکھا ہوتا تھا، محسوس کیا ہوتا تھا، اس سے ڈرے ہوتے تھے، جہاں اس مخلوق نے خود کو ظاہر کیا ہوتا تھا۔ اچھا، کئی ہم ایسی جگہوں پر بھی گئے جہاں کئی عامل حضرات اور کہتے ہیں مولوی حضرات گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جگہ ہماری سمجھ لیں بس سے باہر ہے، ہم اس کو کلیئر نہیں کر سکتے، یہاں پر جو مخلوق ہے وہ اس قدر بس گئی ہے یہاں پر کہ ہم اس کو نہیں ہٹا سکتے، مطلب ہمارا جو ایک حساب ہے اس سے باہر ہے، یہ ہماری لمٹ سے باہر۔ اچھا، اس بار کیا ہوا کہ ہم ایک ایسی جگہ گئے جہاں پر جو صاحب آئے اس جگہ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ خود اس کی گرفت میں چلے گئے۔ اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بیک گراؤنڈ پر۔ جی یہ بھائی مجھے پتا چلا کہ ایک ایسی جگہ ہے شراز بھائی، اول تو آپ جگہ دکھائیں نا، وہ جگہ کیا ہے، یہاں جگہ دکھائیں۔ ایسی جگہ شراز بھائی کہ اس کا رستہ ہی نہیں بچا کوئی جانے کا، آپ جا ہی نہیں سکتے کسی سواری پر۔ صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جگہ بچ گئی، دریا آیا اچھا اور جو رستہ تھا وہ ہٹ گیا، ختم ہو گیا، بہ گیا اس کے بہ ساتھ۔ گیا رستہ، وہ جگہ قائم و دائم ہے۔ اچھا واحد جگہ آپ اس کے سراؤنڈ میں دیکھیں، آپ کو دور دور تک کچھ نظر نہیں آئے گا، جو ایک دو گھر نظر آئیں گے وہ ڈھہ گئے ہیں، مطلب گر گئے ہیں نیچے۔ اچھا تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو بناتے ہیں دوبارہ، ایک عرصے سے خالی تھی، تو کوئی وہاں پر نا ان کو ٹیوب ویل کرنا تھا، بورنگ ٹائپ کرنی تھی پانی نکالنے کے لیے نا، وہ جگہ بیچ میں آ رہی تھی۔ صحیح۔ تو جی وہاں پر کوئی کام نہ کرے، بھاگیں سارے وہاں سے، عجیب و غریب آوازیں، اور لوگوں نے پہلے ایک دو لوگ آئے، انہوں نے کنفرم کیا اس جگہ اثرات ہیں، پھر ان بھائی کو بلایا، انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک کر دوں گا۔ اچھا یہ ٹھیک کرنے گئے اور خود اسی جگہ کے پاس اب بیٹھے رہتے ہیں، اچھا اور یہ ابھی جہاں دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس جگہ کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا تو یہ ان کا گھر ہے جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے یہ؟ نہیں، یہ آئے اس جگہ کو ٹھیک کرنے، اب اس جگہ سے دور ایک گھر نما ہے، مزدور لوگ وہاں پہ اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہاں سے وہ جگہ نظر آتی ہے، اچھا تو یہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں اب، اور اسی جگہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ کیسے؟ ان کی تو ایج بھی ماشاء اللہ سے ینگ ایج ہے اور اچھے آدمی لگ رہے ہیں، تو پڑھے لکھے۔ میں گیا ان سے بات کرنے کی میں نے کوشش کی، لیکن مکمل بات ہو نہیں سکی شراز بھائی۔ اچھا سہیل بھائی کا کہنا یہ کہ یار یہ پوری طرح اس مخلوق کے گرفت میں آ چکے ہیں، اس کے حصار میں آ چکے ہیں۔ ایک بات جو پتہ چلی وہ یہ کہ کوئی فیمیل ہے، فیمیل ہے؟ چڑیل ہے، جنی ہے، اچھا کیونکہ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے کہا کہ وہ صرف مجھے نظر آئے گی اور کسی کو نظر نہیں آئے گی، اچھا وہ میری ہے۔ یہ مطلب اس سے پتہ چلا کہ جی وہ کوئی چڑیل یا جنی ہیں جو جن کے حصار میں یہ آ گئے ہیں، جو گئے تھے خود اس جگہ کو ٹھیک کرنے، صحیح۔ صاف کرنے، اب خود جو ہے ان کا شکار بن کے بیٹھے۔ جنی ان پہ عاشق آ گئی ہے؟ یار لگتا یہ ہے کہ یہ اپنا ذہنی توازن جو ہے نا، شاید یہ اس کے بس میں آ گئے ہیں، اس کو سوار کر لیا انہوں نے، اور شاید ان کی طاقت سے کراس تھی وہ مخلوق، اچھا ان کا جو ایک لمٹ تھی اس سے کراس تھی، شاید یہ اس کو کور نہیں کر سکے۔ کئی ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے کوشش کی کسی مخلوق کو حاصل کرنے کی، اور وہی ان پہ حاوی ہو گئی، اچھا حاصل کرنے کے بعد وہ ان پہ حاوی ہو گئی اور اب وہ بے بس ہیں۔ صحیح۔ مجھے یاد دلائیے گا شراز پہ ایک واقعہ ہے، اف،
अच्छा रोंगटे खड़े कर देता है वो वाक्य, और हमारे ही एक निजी टीवी चैनल का ही वाक्य है वो, मुझे याद अच्छा दिलाइएगा आप याद। सही आई विटनेस मौजूद हैं उस वाक्य के, और आंखों देखा हाल मौजूद है उस वाक्य का। कोई मैं नाम बताऊं दे दें वाकई को ताकि हम याद रखें इस चीज़ जी, को उस बात वाक्य करें। का नाम आप ले लें कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि मुझे याद नहीं ना हम ये इस पे जुमला बात। जो है ना ये कहा गया था, मेरे सही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है। और कहा भी किसने था? जो उस मखलूक के मालिक थे, अच्छा उन्होंने कहा था उस मखलूक से। तो मैंने अपने कैद में किया हुआ था। जिन्होंने कैद में किया हुआ था वो खुद उसकी कैद में थे, और अच्छा वो उससे कह रहे थे कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे सामने एकदम ना आ जाया करो, हम्म, कंट्रोल में नहीं। तो यहाँ पर शिराज भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वाकया ये वाला। एक तो वो जगह इटसेल्फ ऐसी कि उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। सही वो कहते हैं ना कुछ जगह अपना आप खुद बता रही होती हैं, आप देखिएगा जरा। थोड़ा बहुत मैंने देखा था कि वो कच्चे में आप जा रहे हो उतर के, और मतलब अजीब सी मिट्टी, और बहुत पैदल चले हो यार, बहुत पैदल चले हो। शिराज भाई कम से कम गाड़ी उस, भी बहुत खतरनाक तरीके से, बस एक तरीके से कच्चे में ही चल रही है और सर जहां तक आम गाड़ी जो है ना जा हम्म, सकती, वो तो एक्सेस ही नहीं है किसी आम गाड़ी का। सही ये तो कोई बड़ी गाड़ी 4x4 टाइप गाड़ी जो है ना हम्म, वो यहाँ तक पहुंचती है जहां तक ये भाई बैठे हैं। सही इसके आगे आप उस पे भी नहीं जा सकते। हाँ सही है। उसके बाद आपको कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक करनी है, फिर आप पहुंचते हैं उस जगह पर। सही उस जगह पर पहुंचने में शिराज भाई जो जो आवाजों का सामना रहा, जो जो रुकावटों का सामना रहा ना, एक दिल यही था कि यार इधर नहीं जाएं, इधर गड़बड़ है। हम बीच में कई बार रुक भी गए कि जाएं नहीं जाएं। अब इनसे मेरी जो बात, मेरी कोशिश थी मैं जितना जान सकूं ना वो जानूं। तो पता ये चला कि जी कोई खातून है फीमेल, सही और ये भाई बजाय हमारा साथ देने के उनका साथ दे रहे थे। अच्छा मतलब ये उनके हो चुके थे, हम इनसे हमें कोई फायदा नहीं पहुंच सका, सही सिवाय इसके कि जी फीमेल है, और उसको अगर आप चैलेंज करें या उसको आप क्लियर करने की कोशिश या कुछ करें तो वो अपना नुकसान करेंगे। और एक जगह जो खुद बता रही है कि हमने रास्ते ही ख़त्म कर दिए, यहाँ पर कोई आए ना, तो कोई क्या करेगा उस जगह का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये इन्होंने कहा खातून, वहाँ शिराज भाई उस जंगल वीराने में दो ऐसे पौधे थे, दरख्त थे, जिनमें एक लाल रंग के फूल थे, एक सफ़ेद रंग के फूल थे। अच्छा देखें आपने बहुत नोट किया होगा कि किसी चुड़ैल जिन्नी की तरफ आप जाएं ना, आपको रास्ते में बहुत खूबसूरतियां मिलेंगी। अच्छा चुड़ैल हाँ के बारे में भी कहा जाता है कि वो खुद भी इतनी खूबसूरत बन के आती हैं, इतनी कशिश होती है कि आपके सही कदम नहीं रुकते। तो दुल्हन के रूप में ज्यादा दिखती है। एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना, एक माहौल बनाया जाता है। तो ऐसी जगहों पर ये लाल रंग के फूल, सफ़ेद रंग के फूल, जहाँ पानी नहीं, कोई बंदा नहीं आता जाता, रास्ता ही नहीं आने जाने का, वहाँ ये कहते हैं ना कि लुभाने के लिए थोड़ा सा। अच्छा वो चीज़ हमने देखी। अब हम पैदल जा रहे हैं उस रास्ते पे। वो रास्ता ऐसा था शिराज भाई जैसे बंजर जमीन ने पांव रखे जमीन टूट रही हो नीचे, सही खुशका खुशका, जैसे सीम नहीं आ जाती, किसी जमीन में सेम आ जाए तो उधर कुछ हो नहीं सकता, सही ना कोई काश्तकारी हो सकती है ना कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती है। अच्छा यहाँ जहाँ हम थे यहाँ फसलें थीं, इन्होंने कोई सब्जियां वगैरह भी उगाई हुई थी लोगों ने, जो गांव के लोग थे। जहाँ उस रास्ते की तरफ आप जाते ना, वहाँ सेम आई हुई थी पूरी जगह पे, कि आप कुछ नहीं कर सकते उस जमीन का। सही ना दोनों लोकेशन के दरमियान किलोमीटर 2 किलोमीटर का तो रास्ता होगा, कम अज कम क्योंकि बहुत दूर तकरीबन छोटी 1 किलोमीटर तो था। अच्छा तकरीबन तकरीबन शिराज भाई था, थकन भी सही हो गई थी जाते जाते, तकरीबन 1 किलोमीटर तो था। अब वो सेम आ गई है उस रास्ते में, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। सही अच्छा जी, हम पहुंचते हैं शिराज भाई, पहुंचते हैं इनसे पहले ही ना कम अज कम 10-15 बार आवाज़ें आती हैं, जैसे वार्निंग नहीं होती, वार्निंग। देखिए अगर तो हम अकेले जाते तब तो मेरे ख्याल से एक वेलकम होता, सही जैसे इनका हुआ। अच्छा ये तो हम 2-3 लोग थे, हमारी नीयत, हमारी कोशिश, हमारा मकसद ना उस मखलूक को पकड़ना था, ना उसको भगाना था, ना कैद करना था, बस जानना था उसके बारे में कि वो अगर है क्यों है, कब से है, क्या वजह है, जो ये सब है। सर हमें मौका ही नहीं मिला ना अच्छा शिराज भाई, हमें मौका ही नहीं मिला।
آپ یقین کریں 2 منٹ جسے کہتے ہیں نا کہ کھڑے ہو کے آپ جج کریں جگہ کو، نہیں سر نہیں، ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے آوازیں، اور انبلیویبل، جہاں دور دور تک کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، وہاں پر بچوں کی، جیسے اسکول نہیں ہوتا، اسکول کالج، اچھا لٹرلی جیسے کلاس ہو رہی ہوتی ہے، کتنا شور ہوتا ہے بچوں کا، اور کتنی مختلف بچوں کی آوازیں ہوتی ہیں بے وقت ہر بچہ بول رہا ہوتا ہے نا. سر. وہ آپ دیکھیے گا شراز میں، آپ دیکھیے گا وہ، پھر جناب وہ آوازیں تبدیل ہو گئی خواتین کی آوازوں میں. اچھا اب میں سہیل بھائی سے پوچھوں، آپس میں ہم ڈیسائیڈ کریں کہ یار یہ کوئی ذریعہ نظر آتا ہے ان آوازوں کا، کہاں سے آ سکتی؟ بہت دور کہیں آبادی ہو، چلو رات میں آواز گونجتی ہے یار، یہاں تو وہ بھی نہیں. پھر کیسے؟ جیسے کوئی گھروں میں آپس میں باتیں نہیں کر رہے ہوتے سر، وہ آوازیں آ رہی تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا پورا خاندان ہے. اچھا کسی مرد کی آواز نہیں آئی شراز میں ہمیں وہاں پر، ہمیں بچوں کی آوازیں آئیں اور عورتوں کی آوازیں آئیں. عورتوں کا قبیلہ تھا کیا؟ بچیوں کی آوازیں بھی آئیں، بچوں کی آوازیں بھی آئی، لڑکے لڑکیاں اور خواتین کی آوازیں آئی. پھر ہم نے وہاں پر کچھ عجیب و غریب سی نقش دیکھے، نقش، وہ لٹرلی نقش تھے شراز بھائی. صحیح. وہ کوئی اور ڈائیگرام یا ڈرائنگ نہیں تھی، لیکن بڑے ایکوریٹ بنے ہوئے تھے. جی وہ میں نے دیکھے بڑے، جی وہ جیسے لگا پرنٹڈ ہوئے بہت ایکوریٹ، بہت بہت زبردست. بالکل نا، ہاں بالکل، کہ وہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں تھی. اچھا ایک دو تصویریں اور بھی دیکھی ہم نے، ایک عجیب سا چہرہ تھا، ایک عجیب سی گڑیا تھی وہاں پر، وہ دیکھی. یقین کریں وہاں میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا سجاد صاحب بس تیار ہو جاؤ، دیکھنا ہوتا کیا ہے یہاں پر تمہارے ساتھ. یقین کریں میں اپنے آپ سے کہہ ہی جا رہا تھا کہ آ تو گئے ہو، بس یہ دیکھنا کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. شاید بھائی کیا ہوتا ہے پھر کہ ہم پہنچتے ہیں مغرب، ہم رستے میں مغرب ہوتی ہے ہماری، اس جگہ پہ ہم جب پہنچتے ہیں نا تو مغرب. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں میں آپ کو، بہت عرصے بعد رات کا انتظار نہیں کیا ہم نے انویسٹیگیشن کے لیے. یہاں پر مغرب کے بعد انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہے. آپ دیکھیے گا آسمان پہ آپ کو ابھی نیلا پن روشنی، ایک لالی جو ہوتی ہے سورج کی، وہ آپ کو نظر آئے گی، اور ہماری انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے. کیوں؟ اب مغرب میں ہی جا رہے ہیں، مغرب میں ہی وہ ماحول بن گیا ہے. ہم تو رات کا کہتے تھے نا، رات کو، رات میں تو ہماری اینڈ ہوئی ہے یہاں پر جہاں رات شروع ہوئی ہے. شاز بھائی وہاں پر جہاں دور دور تک آبادی نہیں، کوئی سورس نہیں، انویسٹیگیشن ابھی ہم ان بچوں کو، ان لیڈیز کو، ان سب کو ہی ہم ابھی ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ معاملے ہیں کیا. سر ہمیں ملتا ہے ایک کالے رنگ کا کتا، بلیک کلر، وہ ایک کمرے کے اندر سے نکلتا ہے، وہ کمرے میں، اس کمرے کی چھتیں گری ہوئی ہوتی ہیں، اور کوئی وہاں پر اور کوئی دوسرا جانور نہیں ہوتا، کوئی اور اس کے بچہ نہیں ہوتا. اور ایسی جگہوں پر جہاں آپ کا کوئی ایکسس نہیں ہے، جانور کبھی وہاں پہ اپنا گھر نہیں بناتے، کہ جہاں ان کو پہنچنے کے لیے ہی 1-2 کلومیٹر کا ذریعہ بن جائے. کھانا پینا کیسے کرتے ہوں گے؟ اسی وجہ سے نا جانور ایسی جگہ پہ نہیں جاتے. نہیں جاتے. پھر وہ کالے رنگ کا ہم نے تو ریکارڈ کیا کتا، لیکن مجھے لگتی ہے وہ کتیا، فیمیل. ٹھیک. اچھا مطلب جانور میں بھی لیڈیز ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ فیمیل تھی. اچھا. پھر جیسی وہ آتی ہے میں اس سے کہتا ہوں کون ہو، وہ رکی ہوئی ہے. میں پوچھتا ہوں جن ہو، وہ رکی ہوئی ہے. میں جہاں کہتا ہوں جن ہو تو چلے جاؤ، وہ ادھر ہی دوڑ لگا دیتی ہے. نہ ہم آگے جاتے ہیں، نہ کوئی شور شرابہ ہوتا ہے، یہ جملہ پورا ہوتا ہے اور وہ دوڑ لگا دیتی ہے وہیں سے. سہیل بھائی حیران ہو، پریشان کہ یار یہ ہوا کیا ہے. اچھا جی ابھی تک جان سلامت ہے ہماری. چلیں جی اور دیکھتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا اور اپنے کیمریز کو بھی جو ہم نے وہاں پر چیک کیا، کہ مجھے تو یہ لگا کہ ہم تو یار ہر وقت اس مخلوق کو دیکھتے رہتے ہیں. مجھے تو یہ لگا کہ جو میں نے دیکھا نا، اگر اس کو ہم تصور کریں تو وہ تو ہم صبح دوپہر شام رات دیکھتے رہتے ہیں ان کو. میں دیکھ رہا ہوں، اندھیرا ہے، اندھیرے میں مجھے مخلوق نظر آ رہی ہے.
میں کہہ رہا ہوں کیمرہ دکھائیں, لائٹ دیں اس پر, لائٹ پہ نظر نہیں آ رہی, اچھا اس پر روشنی پڑ رہی ہے, وہ نظر نہیں آ رہی ہے. صحیح. جہاں روشنی ہٹتی ہے اور صرف چاند کی روشنی باقی رہتی ہے, وہ نظر آ جاتی ہے. اچھا اسی کیا چیز تھی؟ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پہ لائٹ پڑے اور وہ نظر نہ آئے؟ وہ سیاہ یہ مطلب سایہ یہ جو کیا ہائے کہتے ہائے ہیں ہائے ہائے ہائے, اندھیرے میں تو وہی چیز ہمیں جھپکیاں میں دکھتی ہائے ہے. ہائے 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 شراز بھائی, مجھے یہاں تک کہا, یہاں کے یہ جو یہاں پہ جن کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ مزدور آدمی, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی ادھر جاتے ہو؟ کہتے ہیں پہلے گئے تھے دن میں, رات میں کوئی نہیں جاتا, آوازیں ایسی آتی ہیں ہم بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا اور کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جو چاند کی راتیں ہوتی ہیں نا, مخصوص راتیں, اس کا انہوں نے ذکر کیا. اب مخصوص راتیں جو مجھے اندازہ ہے, ایک ہوتی ہے نو چندی کی رات نا, جو پہلی جمعرات ہوتی ہے ہر مہینے کی, اسلامی مہینے کی. پھر ہوتی ہے ایک 14ویں کی رات, فل مون. اتفاق سے فل مون تھا شراز بھائی, اتفاق سے. اب دیکھیے گا مون آپ کو نظر آئے گا کئی جگہوں پر اوپر, فل مون. صحیح. اچھا ایک رات اور ہوتی ہے 27ویں یا 26ویں, اس وقت بھی فل مون ہوتا ہے؟ وہ ہاں چاند دوبارہ پورا ہو رہا ہوتا ہے نا, دو دفعہ ہوتا جی ہے. 2-3 موقع آتے ہیں مہینے میں, لیکن یہاں پہ یہ فل مون ہمیں اتفاق سے اس رات ملا. میں دیکھ رہا ہوں, ہمارے کیمرے دیکھ رہے ہیں, لائٹس اوپر ہیں, اس پر نہیں نظر آ رہی. اچھا میں ان سب سے کہہ رہا ہوں کیمرے میں کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ صحیح. لائٹ ہیں, لائٹ میں تو اور واضح نظر آنی چاہیے. انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے, دیکھنے کے لیے روشنی کرتا ہے, سر روشنی میں نظر نہیں آتی ہے. جہاں روشنی ہٹاتے ہیں اس کے سر پہ چاند ہوتا ہے اوپر, اور وہ آپ کو نظر کیا ریکارڈ بھی ہو جاتی, ویسے نظر نہیں آتی. یہ تو ہم نے آبزرویشن ہماری رہی ہے کہ عجیب سی. اب آپ یہ دیکھیں, روشنی میں تو ہم رہتے ہیں, روشنیاں ہی روشنیاں ہوتی ہیں, ہمیں نہیں نظر آتی. ہمارے موبائلز میں, ہمارے کیمراز میں, ہماری CCTV چیزوں میں نہیں ریکارڈ ہوتی. اچھا. اور جہاں آپ بالکل نیکڈ آئی ہو جائیں, صرف مون, آپ نوٹ کریں جہاں جہاں جس لوگوں نے زیادہ تر اس مخلوق کو دیکھا ہے, لو لائٹ میں دیکھا ہے. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اس وقت بھی جیسے ہمارے ارد گرد اگر یہ چیز موجود ہے تو اس وقت لائٹ ہے, اور اس وقت ہم اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتے لائٹ میں, کیونکہ لائٹ جبس کر لیتی نا یہ تو ہم جانتے ہیں نا. اور یہ پھر بالکل جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر یہ واضح ہوتی ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جی آپ ایک آسمان سے پن سوئی پھینکیں, کسی نہ کسی جن پر آ کے گرے گی. اتنی تعداد ہے ان کی, تو تعداد کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے, ہر وقت ہے. یہ چاہتے ہیں خود کو ظاہر کر دیتے ہیں, چاہتے نہیں کرتے. آج جس جگہ ظاہر کی ہے, کل وہ کرے نہ کرے ان کی مرضی. صحیح. ڈائمینشن ان کا چینج ہے, وہ کہتے ہیں جب ڈائمینشن سے ہٹ کے ہمارے ڈائمینشن میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. اور شراز بھائی قدرتی کوئی معاملہ ہوا کہ میں, یہ سہیل بھائی کیمرہ ہے, یہ لائٹ ہے, اب میں کہہ رہا ہوں یہ کیمرے میں کیوں ریکارڈ نہیں ہو رہی؟ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے, دوسرا کیمرہ ہمارا ساتھ میں ہے, جو مین لائٹ تھی ہماری اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے ہٹایا, اچھا, اور وہ چیز نظر آئی. زبردست, بڑا یونیک چیز ہے یہ تو. بھائی مطلب ریئل ٹائم لائف رہا ہے یہ تو سارا نا, بتا رہے جس طریقے سے. اور اس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے. یار انسان کی جان پہ نہیں بنائے گی یہ مطلب ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی, اچانک آپ لائٹ آف کریں اور وہ کلیئر ہو جائے, آپ کو کیا ہوگا آپ کا؟ اچھا جی, یہاں پر ایک تو جیسے ہم اکثر جگہوں پر ہوتے ہیں نا کہ بالکل ہی توکل, آپ کے پاس کیا سیفٹی ہوگی یا کیا سیفٹی آپ رکھیں گے اگر وہ مخلوق نہ چاہے تو, وہ تو عام جگہوں پر ہوتا ہی ہے. لیکن یہاں پر تو ایکسس ہی نہیں تھا کہ آپ فوراً جا کے گاڑی میں بیٹھ جائیں, سٹارٹ کریں, نکل جائیں وہاں سے, پانی گاڑی میں سے لے لیں, کسی کو کال کر لیں, کچھ کر لیں. سر آپ کو تو بھاگنا تھا پیدل, اور اتنا پریکٹس میں نہیں ہے کہ آپ 1-1.5 کلومیٹر تک فاسٹ سپیڈ میں بھاگتے رہیں گے, وہ بھی اندھیرے میں. اندھیرے میں, اور یہ ڈھلانوں میں. یہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں پیچھے, یہ جگہ ہے شراز بھائی. آپ خود وہ دیکھو اتنے سے دکھ رہے ہو. سر ہم آگے آپ کو اور چھوٹے چھوٹے دکھیں گے, یہ بنجر زمین, یہ سب. تو ایک پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں, ایک تو عام بندے ہوتے ہیں ہم جیسے, ایک ہوتے ہیں جو تھوڑا سا علم رکھتے ہیں,
भाई जाहिर सी बात है वो बंदा ऐसे तो नहीं आया होगा यहाँ पर कि मैं ठीक कर दूंगा। जगह तो देखो, उसके वाकयात तो देखो, वो यकीनन कोई इल्म रखते होंगे, उनके साथ ये हो गया तो हम और आप किस गिनती में आते हैं? मुझे तो लगा माशाल्लाह से बड़े चार्मिंग मैन है, तो वो उनके हवास पे जो भी चीज़ें हावी हो गई है, क्योंकि जो अभी मैंने इनकी तस्वीरें देखी हैं, जी जो बैठने का स्टाइल, पढ़ा जी लिखा आदमी लग रहा है, और वो क्या कहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल एज भी अच्छी है, कोई ज़्यादा वो नहीं कि ओवर एज हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या वो। देखिए लेकिन सज्जाद भाई, यही तो एज होती है जो आपको बिगाड़ की तरफ भी ले जाती है, प्लस मतलब पॉजिटिव की तरफ भी ले जाती है और नेगेटिविटी की तरफ भी। क्या पता इन्होंने कोई काम जाके कोई नेगेटिव करने की कोशिश तो नहीं की। बेशक सिराज भाई, सारा दारो मदार नीयत पे है। सही। मैंने देखा है बड़े बड़े इल्म वाले लोगों को, बड़े बड़े समझदार लोगों को एक गलती कोताही पे ना पागल खाने में एडमिट है वो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़े बड़े अक्लमंद, बड़े बड़े समझदार, जहाँ लालच आई। सज्जाद भाई यकीन करो, आप सही लफ्ज में आपने बोला, मेरे मुंह में ये लफ्ज था कि लालच जो चीज़ है ना, जहाँ लालच आई ना कि जी हम इस मखलूक को कैद कर लेंगे, हम इससे अपना ये काम करवा लेंगे, हम उससे वो काम करवा लेंगे, हम अपना फ़ायदा कर लेंगे। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, चिल्ला कशी एक ऐसा अमल है जो हर बंदा कर भी नहीं सकता, उससे करवाया जाता है। हस्तियों ने जो चिल्ला कशी की वो हमारे लिए की, कि हमारी आगे की जो हमारी नस्लें थीं उनको समझ सबक, अपने लिए नहीं की, वो फैज़ के दर्जात है। अब यहाँ पर आप जमीला पंपिंग स्टेशन पर देखें, वो आए हुए हैं जी मखलूकात को कैद करने के लिए, पहुंच गए जी, अच्छा यहाँ ये मखलूक है, मैं उसको जाके पकड़ लूंगा, कैद कर लूंगा अपने पास, मैं उससे अपने काम करवाऊंगा। नहीं, वहीं आप फंस जाते हैं। मुझे नहीं पता इन भाई की क्या नीयत थी, लेकिन दो वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो हम जानते हैं क्योंकि हमने देखा है पागल खानों में क्या हुआ। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो मखलूक इन पर समझ लें इनसे बर्तरी पा गई, या उसकी ताकत ज़्यादा थी। या इन पर आशिक आ गई। चले आशिक भी आ जाए तो उस चीज़ को भी कंट्रोल कर लेते हैं, आप बहकते नहीं हैं, आप अपने फोकस रहते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो मखलूक जो है ना, जो इनकी एक, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे बस से बाहर है, हमारे हिसाब से बाहर है, मखलूक हमसे बहुत आगे है, अक्सर लोग पीछे उठाते हैं। भाई उनका भी इल्म है ना, मैंने एक जगह पढ़ा था कि उनको बाकायदा इल्म मता किया जाता है। मतलब जो शाहिद जिन्नात होता है तो वो बाकायदा पैदा होता है, मतलब जो उसके बाद जो कलमात होते हैं वो हमेशा नॉर्मल जिनों से ऊपर ही होते हैं, वो कभी भी आम जिनों में नहीं आ सकते। तो मतलब तो वही शराज भाई की लगता यही है कि शायद वल्लाह आलम असल। लेकिन मैंने जो देखा वो ये देखा कि अगर कोई आम बंदा मिलेगा ना तो इनको बोलेगा इनको पागल खाने एडमिट कर दो। जो आम बंदा, वही कैफियत थी जो एक होती है ना, क्रॉनिक पेशेंट टाइप की। लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा मुझे थोड़े बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लिबास को तो बड़ा साफ रखा हुआ है। सर ये ताज़ा मामला हुआ। क्योंकि बड़े साफ सुथरे बड़े अच्छे लिबास में बैठे हुए हैं। जी जी, या इनको जिसके असर में उसने कहा है कि आप ऐसे साफ सुथरे में मुझे बैठे। अल्लाह करे ऐसे ही रहे, लेकिन ये शुरुआत है अभी। अच्छा, अल्लाह करे ऐसे ही रहे, ये शुरुआत है। मैं शराज भाई चाहूँगा, बात यह है कि जहाँ आप इतने दिन हम रुकते हैं, ये उन्हीं के लिए है जो इंतज़ार करते हैं आज के वक्त में। और जहाँ वक्त नहीं है लोगों के पास, तो मैं चाहूँगा कि जी 1 से 2 दिन और इंतज़ार करके ये देखिएगा ज़रूर। इस सब में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए तो है ही है। कभी अगर आपका भी कभी ऐसे वास्ता पड़े ना, तो उनके लिए भी सबक है, बहुत बड़ा सबक है। मैं चाहूँगा कि जी ये जो आपको दिखाया बताया, ये आप देखें। इंशाल्लाह इतवार शाम 7 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर आप भी देख सकेंगे प्रोग्राम। और वही बात है कि मैं चाहूँगा, जैसे होता है ना कि मैं कम बात करूँ आप ज़्यादा बात करें। हम कुछ चीज़ों पे शशोपंज में हैं, सही। हम खुद शशोपंज में हैं कुछ चीज़ों में। नहीं, लोगों की बात करने से दिमाग खुलता है, हमें भी पता चलती है। तो इसको जी मिलकर डिसाइड करेंगे। बस मैं इतना बता दूं कि इस भाई से मिलने से पहले हम मुश्ताक भाई से मिल चुके हैं। अच्छा, वो जो कच्चा गोश्त खा के, हम उनसे मिल चुके हैं। सतराम से मिल चुके हैं। ठीक, अभी एक हालिया दिनों में भी एक वाक़या हुआ था, वो जो आवाज़ें बदल रहे थे, बकरी की आवाज़ निकाल रहे थे भाई, साहब जो थे, जी जी, उनसे भी निकल रहे। तो मैं चाहूँगा कि जी इस पर
جو ابھی دیکھا اور انشاءاللہ پروگرام آپ دیکھ لیں گے، اس کے بعد جو آپ لوگوں کی جو رائے ہوگی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی ہمارے لیے، کیونکہ ایک مسٹری ہے، بہت بڑی مسٹری ہے. کچھ تجربے کی بنا پر ہم بھی شیئر کریں گے اور انشاءاللہ دیکھیں گے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہی ہوگی انشاءاللہ ملاقات. السلام علیکم.